بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں 80 آدمی اور ان کے گھر والے سوار تھے اور کشتی میں 150 دن ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی مکہ کی جانب متوجہ کر دی تو وہ 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ پھر اللہ نے اس کو جودی پہاڑ کی طرف موڑ دیا تو وہ وہاں ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ وہ زمین کے متعلق خبر لائے۔ وہ گیا اور مرے ہوئے لوگوں پر بیٹھ کر ان کا گوشت کھانے لگا اور لیٹ ہو گیا۔ پھر انہوں نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زیتون کے پتے لایا اور اس کے پاؤں مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے۔ تو نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی خشک ہو گیا ہے، تو وہ جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی آباد کی جس کا نام سوانین رکھا۔ ایک دن وہ صبح اٹھے تو وہ 80 آدمی 80 زبانیں بول رہے تھے۔ ان میں سے ایک زبان عربی تھی، وہ ایک دوسرے کا کلام نہیں سمجھتے تھے اور نوح علیہ السلام ان کی ترجمانی کر رہے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 10 تاریخ کو کشتی پر سوار ہوئے اور 150 دن چلتے رہے اور ایک مہینہ جودی پہاڑ پر رہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے اترے، پھر ان سب نے اس دن روزہ رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن نبی کریم یہود کی ایک جماعت کے پاس سے گزر رہے اور انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ یہودی نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، اور یہی وہ دن ہے جس میں نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے موسیٰ کا زیادہ قریبی ہوں اور اس دن کے روزے کا زیادہ حقدار ہوں۔ اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جس شخص نے بغیر کھائے پیے صبح کی وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اور جس نے اپنی بیوی سے مباشرت کی ہے تو وہ اپنی باقی مادہ دن اسی طرح مکمل کرے۔ اور بعض جاہل قسم کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کشتی میں جو کچھ لوگوں کے پاس تھا وہ انہوں نے کھا لیا اور ان کے پاس گندم کے دانے تھے، انہوں نے اسے پیسا اور نظر تیز کرنے کے لیے سرما لگایا، کیونکہ کشتی میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان کی نظر کمزور ہو چکی تھی۔ محمد اسحاق فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے طوفان کو ختم کرنا چاہا تو اس نے روئے زمین پر ہوا چھوڑ دی جس سے پانی رک گیا اور زمین کے چشمے ابلنا بند ہو گئے، پانی کم ہونا شروع ہو گیا یہاں تک کہ بالکل خشک ہو گیا۔ اہل کتاب کے خیال کے مطابق کشتی 7ویں مہینے رجب کی 17 تاریخ کو جودی پہاڑ پر رکی۔ دن مزید گزر گئے تو نوح علیہ السلام نے کشتی کا روشن دان کھولا جو اس میں پہلے ہی بنا دیا گیا تھا اور کوے کو بھیجا کہ پانی کے متعلق خبر لائے، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ پھر کبوتر کو بھیجا، وہ کچھ دن بعد واپس آیا تو انہوں نے اس کے پاؤں پر کوئی ایسی نشانی نہ دیکھی جس سے اندازہ ہو کہ وہ کہیں بیٹھا ہے۔ نوح علیہ السلام نے باہر ہاتھ نکال کر اس کو پکڑ کر کشتی کے اندر داخل کر دیا۔ پھر 7 دن کے بعد دوبارہ پانی کی معلومات حاصل کرنے بھیجا تو وہ واپس نہ آیا۔ پھر وہ شام کے وقت واپس آیا تو نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ زمین کی سطح ظاہر ہو چکی ہے۔ طوفان کے آنے سے لے کر کبوتر بھیجنے تک جب 1 سال مکمل ہوا اور دوسرے سال محرم کی پہلی تاریخ ہوئی تو روئے زمین مکمل طور پر ظاہر ہو گیا اور نوح علیہ السلام نے کشتی کا ڈھکن کھول دیا۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا تو نکل، تیری بیوی، تیرے بیٹے اور ان کی بیویاں بھی نکلیں اور تمام چوپائے کشتی سے باہر نکل آئیں تاکہ نسل بڑھے اور پھیلے اور زمین میں انسانوں کی آبادی بڑھے۔ پس کشتی سے تمام جانور اور چرند پرند اللہ کے نام پر قربان کر دیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا اور آئندہ ایسا زبردست طوفان اہل زمین پر نہیں آئے گا۔
اور اسی وعدہ کی یادگار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قوس و قزح کی علامت بنا دی جو بادل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ طوفان سے بچاؤ کی نشانی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تانت کے بغیر کمان ہے، گویا اللہ کی طرف سے ایسے طوفان کا تیر کمان سے نہیں چلایا جائے گا۔ معزز ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔